اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 118 and 119 یعنی کہ 118 119 دو آیت ہیں. آیت نمبر 118 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 118 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہے تمہارا رب، اور اگر چاہے تمہارا رب، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ، لا کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی، شیورلی، یعنی یہ بہت ہی پکی بات ہے، سرٹنٹی کے ساتھ. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ اللہ پھر یقیناً بنا دیتا انسانوں کو پوری ایک امت، ایک امت بنا دیتا اللہ، امتوں واحدہ. ولا یزالون مختلفین، لیکن مختلفین لوگ وہ ہیں جو کہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. اختلاف تو ہر چیز میں اختلاف، دین میں، فلانی وہ طور طریقوں میں، ہر چیز میں اختلاف کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ کبھی رکیں گے ہی نہیں. وَلَا يَزَالُونَ، نہیں رکیں گے کبھی بھی. مختلفین، تو مختلفین جو لوگ ہیں، یعنی یہ تو مطلب انسان جب ایک دوسرے کی کسی بات کے اوپر یہ کہتا ہے کہ نہیں، مطلب جیسے کہ میرا یہ اوپینین ہے یا میری رائے میں یہ بات ہے، جیسے سمجھو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی کسی بات کے اوپر امام شافعی جو ہے رحمہ اللہ وہ یہ کہے کہ مطلب نہیں، ان کی یہ بات پر ذرا مجھے مطلب انکار ہے یا میری رائے میں یہ بات ایسی نہیں ہے. تو یہ چیز کرنا ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کی رائے اور مشورہ وہ تم رکھ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ تم کو جسٹ بیکاز تم نے ابھی وہ بات تمہارے کو نہیں جمی، اب تم بول رہے ہو کہ اب ہم جو ہے تفریق کریں گے. تفریق یعنی کہ ہم اب فرقہ بنائیں گے، یعنی اب تم جو ہو اپنے الگ فرقے بنا رہے ہو جسٹ بیکاز تم کو وہ بات سوٹ نہیں ہو رہی ہے. تو اپنی رائے اور مشورہ اور ایک اوپینین دینا یا کسی کے اوپینین کے اوپر یہ کہنا کہ بھئی مطلب میری رائے میں یہ بات اتنی صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اس میں تفرقہ نہیں ہوتا. لیکن تفرقہ جو کرتے ہیں اور پھر مطلب جو فرقہ پرستی ہوتی ہے یہ ہے کہ جو ایک سے اب دو بن گئے، دو سے چار، چار سے آٹھ، اور ایسا کرتے 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 وہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے اندر 73 ہوں گے فرقے. تو آپ سوچ لو، تو یہ ہے کہ اس کے لیے یعنی تم اپنی ایک رائے دے سکتے ہو لیکن فرقہ نہیں بنا سکتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو یہ جو ہے مختلفین یعنی کہ مطلب یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے اس سے، یہ لگے ہی رہیں گے اس میں اختلاف کرنے میں. If thy Lord had so willed, he could have made mankind one people, but they will not cease to differ. اس کی جو نوٹ ہے 1622. All mankind might have been one. سارے انسان، پوری انسانیت ایک ہی ہوتی ہے. But in Allah's plan, man was to have a certain measure of free will. لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی ایک اللہ کا ایک ارادہ، اللہ کا ایک پلان تھا، اور وہ پلان یہ تھا کہ سب انسانوں کو تھوڑی اپنی مرضی کا مالک بنایا جائے، تھوڑا سا. اینڈ دس میڈ ڈفرنس
انیویٹیبل. تو اب اس کی وجہ سے جو یہ تفرقے اور یہ جو اختلاف کرنا جو ہے اب یہ یعنی کہ مطلب یہ رک نہیں سکتا اب، یعنی کہ اب ہو کے ہی رہے گا. This would not have mattered if all had honestly sought Allah. اور ایسا کبھی نہ ہوتا، نہ اتنے اختلافات بڑھتے، نہ اتنا فرقے بنتے، یہ سب نہیں ہوتا اگر سب نے ایمانداری کے ساتھ اللہ ہی کی بات کو مانا ہوتا، اللہ کو ہی تلاش کیا ہوتا. But selfishness and moral wrong came in. لیکن انسان کے اندر سیلفشنس بہت آ گیا، ان کے اندر خود مطلبی یعنی اپنے مطلب کی بات ہو تو وہ ان کو زیادہ پسند. تو یہ جو سیلفشنس ہے نا وہ اور اخلاقی گراوٹ. اینڈ پیپلز ڈسپیوٹیشنز بیکیم مکسڈ اپ ود ہیٹریڈ، jealousy and sin, except in the case of those who accepted Allah's grace, which saved them. تو یہ جو ان لوگوں کے اندر اخلاقی گراوٹ بھی آ گئی، پھر اپنی ہی مطلب کی بات، تو وہ چیز نے جھگڑے حجتیں یہ بہت بڑھا دیا، جس کے اندر جب جھگڑے اور حجت بہت بڑھے گی، بحثم بحثی، تو نفرت، بندے کو اس کے نام سے چڑھا، یہ نفرت ہوگی، مجھے تو اس سے سخت نفرت ہے، آئی ہیٹ ہم. اور جیلسی، کہ ذرا ان کی طرف سے کوئی بات ٹھیک ہو گئی تو جیلسی آ گئی، ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر گناہ، اب گناہ میں بھی پڑتے چلے گئے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ کے فضل کو، اللہ کے گریس کو اپنایا. وہی چیز ہے جس نے ان کو بچا لیا. The object of their creation was to raise them up spiritually by Allah's grace. تو اس کے اندر یعنی کہ جو اصلی مدعے کی جو مدعا جو تھا کہ یہ مخلوق جو ہے اس کے لیے کیا مطلب بات ہے کہ اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ روحانی طور پر ان کو اسپریچولی اللہ اپنے فضل سے بلند کرتا چلا جائے. بلندی پہ اللہ لانا چاہتا ہے، پستی میں نہیں. لوگوں کو اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے پستی میں گرنا زیادہ پسند ہے، شیطان کی طرح. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ بلندی. But if they will choose the path of evil and fall into sin، لیکن اگر ان لوگوں نے برائی کا راستہ اپنا لیا ہے شیطان کا، اور اب وہ گناہ میں گرتے چلے جا رہے ہیں، وہ گرنا جو ہے وہ نیچے گرنا ہے. Allah's decree must be fulfilled. اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کا علم قدیم ہے، جس سے اس نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے. تو وہ فیصلہ جو کیا وہ پورا ہو کے رہے گا. And his justice will take its course. اور اللہ کی جسٹس، اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف جو ہے وہ صحیح ہو کر رہے گا. In the course of that justice، اور جس کیونکہ وہ جو راستہ ہے اللہ کو جو اپنانا ہے عدل اور انصاف کا، کہ جو بھی بندے غلط کریں گے ان کے لیے پھر یہ ہے سزا، اور اس طرح سے مطلب ہے. تو اللہ کا عدل اور انصاف جو ہے اس کا بھی تو ایک ڈیمانڈ ہے نا، وہ بھی تو اللہ کو تو پورا کرنا ہی ہے نا. تو in the course of that justice hell will be filled with men and jinns.